السلام علیکم. ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل، جہاں میں آپ کے لیے آڈیو ناول لے کر آئی ہوں، جو کہ ایک سلسلے وار ناول ہے. اس کا نام ہے نشاط جاں. اس کی اب تک 10 اقساط اپلوڈ ہو چکی ہیں اور اب میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 11. تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف. سر پر کسی بے رحم مالک کی طرح پسینہ بہا رہا سورج بھی آخر تھکے ہارے مسافر کی طرح رفتہ رفتہ مغرب کی گود میں سستانے کے لیے جھکنے لگا تھا. لیکن اس سرپری مغروم ملک زادی کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا تھا. وہ ایک بے دام غلام کی طرح صبح کے 12 بجے سے بھوک پیاس بھلائے اپنے باپ کے حکم پر اس بد دماغ لڑکی کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا. عجیب منطق تھی. پولیس کو انوالو کر لیا تھا، لیکن کہنا اب بھی یہی تھا کہ پولیس کو انوالو نہ کیا جائے. اس نے تنفر سے سوچا، لالے اب تو میری برداشت جواب دینے لگی ہے یار. سیدھا سیدھا تو اپنی فورس لے کر ان گیلانیوں کے رہائش گاہ پر دھاوا بول دے. محترمہ تجھے وہیں ملیں گی. فارس تھک کر ہانپتا ہوا وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا تھا. نادر مشورے کا بہت شکریہ جرنلسٹ صاحب. لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کس بنا پر میں گیلانیوں کی حویلی پر دھاوا بول دوں؟ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے طلحہ نے چڑھ کر پوچھا. ایک تو بھوک تھکن سے جھنجھلائے اعصاب، دوسرا ایک انچاہے انسان کی تلاش کی خواری. پارا تو ہائی ہونا ہی تھا. تھانے دار تو ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے. کیا کیوں؟ پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فارس نے کندھے اچکائے. محترمہ سنگین صورتحال سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود سکندر اعظم کی جانشین بنی ڈرائیور، گارڈز، ایون اپنے بیسٹ فرینڈ تک کو ساتھ لینے کی زحمت اٹھائے بغیر خود سیر سپاٹے کے لیے نکل پڑی ہیں. اب اگر وہ گیلانیوں کے قبضے میں ہے بھی تو گیلانیوں کو کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے جو وہ تھال میں یا ٹھنڈا شربت کی طرح ان جنابوں کو ہمیں پیش کر دیں؟ وہ بگڑا. مجھے تو منشی جی کی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کیا سوچ کر اپنے ہی بیٹے کو اس ملک زادی کا باڈی گارڈ بنا چھوڑا ہے؟ اس کو اپنے باپ پر تپ چڑھ رہی تھی. دل کر رہا تھا وہ احمق بددماغ جمع بدتمیز لڑکی سامنے آئے اور وہ ایک بھاری تھپڑ سے اس کا دماغ درست کر دے، جو غالباً بچپن میں نہ پڑھنے کی وجہ سے ملکہ عالیہ قدر خود سر و بدتمیز تھیں. وہ رات پیٹرولنگ پر تھا. صبح فریش ہونے کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ چوکی سے ارجنٹ کال آ گئی. اپنے ہاتھوں کا بنا پراٹھا آملیٹ پر حسرت بھری نظر ڈال کر جوس کا گلاس کٹکتا وہ فوراً وہاں پہنچا تھا. وہاں کا معاملہ سلجھا کر وہ واپس فلیٹ کی راہ لینے ہی والا تھا کہ خبر ملی تازہ ترین منکوہہ صاحبہ کو واپس ایڈونچر کا دورہ پڑ گیا اور وہیں سے شروع ہو گئی یہ نئی خواری. ویسے سچ بتا لالے، تجھے بھابھی کی حقیقی فکر ہو رہی ہے نا؟ مطلب ڈیوٹی سے ہٹ کر؟ ذرا سا گردن موڑ کر اسے دیکھتا آنکھیں پٹپٹائیں. فارس، اگر تو چاہتا ہے کہ تو صحیح سلامت سنگل پیس میں واپس ہو تو اپنی زبان کو زحمت مت دے. جتنا میرا دماغ گھوما ہوا ہے یوں معلوم ہو رہا ہے کچھ توڑ پھوڑ کر ہی اعتدال پر آئے گا. بلا رعایت نہایت سنجیدہ دھمکی پر فارس نے ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کیا. مان طلحہ کا فون رنگ ہوا. فارس نے اشارت سے پوچھا، کون ہے؟ ہیلو، ڈی ایس پی طلحہ اسپیکنگ. سپاٹ انداز میں ہیلو کر کے وہ اب فون کان سے لگائے سلور زدہ پیشانی کے ہمراہ دوسری جانب کی بات سن رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اس کے بھینچے اعصاب کی تناؤ میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا. از ایوری تھنگ اوکے لالے؟ اس کے سخت تاثرات دیکھ فارس کو تشویش ہوئی. فون جیب میں اڑستے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا. انسپکٹر کا فون تھا. نیشنل ہائی وے پر واپس محترمہ نے کسی کی گاڑی ٹھوک دی ہے. انسپکٹر کو میں نے گاڑی کا نمبر بتا رکھا تھا، سو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا. اب ذرا مجھے جا کر محترمہ کی مزاج پرسی کرنی ہوگی. آخر جنابہ عوام کی جان کے دشمن بنی کیوں ہیں؟ بھیجے انداز میں مختصر تفصیل بتاتا وہ واقعی آبرو کی آج کلاس لینے والا تھا. فارس دل ہی دل میں آبرو کے حق میں دعاگو ہوا. ویسے دشمن صرف وہ عام عوام کی نہیں، عوام کی خیر خواہ کی بھی بنی ہے. اگر غور کیا جائے تو غور طلب پہلو ہے یہ بھی. فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتے فارس شگوفہ چھوڑے بغیر نہ رہ سکا. جب انسان کے اندر جینے کی تمنا مر جائے نا، وہ پھر ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کر کے اپنی موت کو آواز دیتا ہے. اسٹیئرنگ پر انگلیاں جماتا وہ کچھ اس طرح بولا کہ فارس نے مزید لب کشائی کو خود پر ممنوع قرار دیا. ورنہ بھڑکے ہوئے بھوکے تھانے دار سے کوئی بعید نہیں تھا. محترم اپنی آفت ناگہانی منکوہہ کے نام کی ساری بھڑاس اسی پر الٹ دیتے. سلام سر. مکتوبہ جگہ گاڑی روک کر جیسے ہی طلحہ گاڑی سے برآمد ہوا، انسپکٹر کے ہمراہ دونوں حوالدار نے تیزی سے قریب آ کر مؤدب انداز میں سلیوٹ کیا، جس کا جواب سر ہلا کر دیتے ترچھی نظر خود بخود سڑک کنارے کھڑی چمچماتی ہوئی سیاہ گاڑی کی جانب اٹھی، جس کے اندر وہ سونے کی چڑیا قید یقیناً پرکٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی. سر، میڈم گاڑی میں ہے. شاید غیر تجربہ کار ہونے کی وجہ سے وہ بروقت گاڑی بیلنس نہیں کر پائیں اور بائیک والے کو ٹھوک دیا. شکر بائیک والا ڈس بیلنس ہو کر بیچ سڑک کے بجائے دوسری جانب گرا اور جان کی بچت ہو گئی، ورنہ سڑک پر گرتا تو بچنا تقریباً ناممکن ہی تھا.
ہائی وے کی ٹریفک کا تو آپ کو بہتر اندازہ ہے۔ طلحہ کی نظر گاڑی پر دیکھ کر انسپکٹر نے لجاجت بھرے انداز میں مختصراً حادثے کی تفصیل بتائی۔ چونکہ گاڑی کی نیم پلیٹ پر میری نظر پڑ گئی تھی سو میں نے بروقت معاملہ سنبھال لیا۔ اس بائک والے کو معمولی کھروچیں آئی تھیں مگر وہ بہت بھڑکے مار رہا تھا۔ مجبوراً میڈم کو چند نوٹ اس کے منہ پر مارنی پڑی۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، بھیڑ کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ آخر خود سے بڑے عہدیدار کی رشتہ دار کی بات تھی سو انسپکٹر کو فی الفور شرمندگی کا اظہار کرنے میں ہی عافیت لگی۔ ہر محکمہ میں اعلیٰ عہدیدار بما ان کے اہل و عیال کو تو یوں بھی 7 خون معاف ہوتا ہے۔ جبڑے بھینچ کر وہ محض ہنکار ہی بھر سکا تھا۔ سسٹر مس قاسم کی باتوں کو سخت ناپسند کرنے والا وہ آج خود اپنی نئی نویلی منقوہہ کی وجہ سے انہیں گھسی پٹی سینئر جونیئر والی روایت پر جبراً ہی صحیح عمل پیرا تھا۔ تم لوگ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کنٹینیو کرو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ ایک سرد نظر گاڑی پر ڈال کر مخاطب ہوا۔ تینوں واپس سلوٹ جھاڑتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ لالے، ہاتھ ہولا رکھنا، ضرور کوئی ٹینشن ہوگی انہیں۔ حالات کیسے ہیں ان کے ساتھ تو سب جانتا ہے، کوئی بدمزگی مت پھیلانا۔ طلحہ کے مڑنے سے پہلے ہی فارس نے اس کا بازو تھام کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ زیادہ حمایتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آسمانی آفت نہیں نازل ہوئی تھی ان پر۔ ہاں البتہ محترمہ کے ولایتی دوست کے مطابق آگاہی کا جان لیوا لمحہ حملہ آور ہوا تھا جس نے موصوفہ کو ایسا بوکھلا دیا کہ اپنے ساتھ ساتھ معصوم عوام کی جان کی بھی جوکھم میں ڈالنے کو نکل پڑی۔ فارس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تیوری چڑھائے لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا گاڑی تک پہنچا۔ تشریف لائیں مس سونے کی گڑیا بہار، آج ماشاءاللہ سے دوسری بار بھی جان خلاصی ہو گئی آپ کی۔ جھٹکے سے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے بلا تاخیر گولہ باری ہوئی۔ تم پھر سے؟ او مائی گاڈ! طلحہ کی شکل دیکھتے ہی وہ فون پیسنجر سیٹ پر اچھالتی تن فن کرتی گاڑی سے باہر نکلی۔ بے فکر رہیں، آپ کی شکل مبارک دیکھ کر مجھے بھی کسی خوشی کے بے پایا احساس نے حصار میں نہیں لیا، لیکن مجبوری کا نام برداشت کرنا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مزداق محترمہ کی تیوری چڑھی دیکھ طلحہ کا میٹر گھما۔ اپنی بکواس بند کرو اور چپ چاپ سے مجھے جانے دو۔ تب سے تمہارے اس 2 کوڑی کے انسپکٹر نے یہاں روک رکھا ہے مجھے، مزید میں اس دھوپ کو نہیں ٹالریٹ کر سکتی۔ وہ دانت پیستی اپنی ازلی بدلحاظ لہجے میں بولی۔ مغرب کی جانب گھٹنے ٹیک رہے سورج کی تیز کرنیں براہ راست اس کے حسین نقوش کو اپنی تپش سے تمتما رہی تھیں۔ زبان سنبھال کر، یہاں سب آپ کے ابا کے زرخرید غلام نہیں ہیں۔ اس کی بدزبانی پر طلحہ نے زور سے مکہ سائڈ بونٹ پر جڑا۔ آبرو نے زور سے آنکھیں میچیں۔ واٹ ایور، مجھے جاننے دو خاموشی سے۔ وہ واپس بدلحاظی سے تن کر کھڑی ہوئی۔ انسپکٹر نے شوقیہ آپ کو یہاں روک کر نہیں رکھا تھا۔ دانت کچکچاتے ہوئے ایک قدم قریب لے کر ایک پنجہ بونٹ پر جبکہ دوسرا گاڑی کی چھت پر کچھ اس طرح جمایا کہ سونے کی چڑیا بالکل اس کے شکنجے میں نامحسوس انداز میں مقید ہو گئی۔ شارٹ ٹائم میموری لاس کا مسئلہ نہ ہو تو آپ کو لازمی یاد ہوگا کہ ابھی اپنے ہوائی جہاز سے آپ ایک شخص کی پر کی سیٹ کنفرم کرتے کرتے خوش قسمتی سے چوک گئی ہیں، ورنہ باقی کی عمر جیل میں آرام سے اپنے تیکھے تیور اور شاہانہ مزاج کو درست کرتے ہوئے کٹتی ہے آپ کی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنابہ کو غزالی آنکھوں میں غیظ و غضب سموئے خود کو گھورتا دیکھ طلحہ نے بھی بلا تکلف انگارے چبائے۔ اسے مقابل کو اس کی زبان میں جواب دینا خوب آتا تھا۔ 5000 نیٹ کیش بھی اس کے منہ پر مارا ہے میں نے، جبکہ ڈیمیج 50 روپے کا بھی نہیں تھا، انڈرسٹینڈ؟ ان فیکٹ وہ اسٹوپڈ بائک والا وانٹڈلی میری برینڈ نیو کار دیکھ کر سامنے آیا تھا۔ ٹپیکل 3rd کلاس ٹرکس۔ اس کا غصہ، اس کی سنگین دھمکی، اس کے لفظوں سے نکلتے شعلے جس سے بڑے بڑے مجرم کی آواز کہیں پاتال میں گم ہو جاتی تھی، اس سب کا اثر لیے بغیر وہ تنفر سے ناک چڑھا کر اس کے سارے الزام تیکھی ناک کی سکیڑ میں اڑا گئی۔ ماشاءاللہ، آپ کی ڈھٹائی کو 21,000 توپوں کی سلامی، ایک تو چوری پہ سینہ زوری۔ اس کی دیگر دلیری پر طلحہ نے کلس کا طنزیہ تالی بجائی۔ آبرو نے غصے سے پہلو بدل کر پسینے سے تر بدر ہو چکی تھی۔ گلابی رنگت دھوپ اور غصے کی تمازت سے لال بھبوکا ہو رہی تھی۔ 1 منٹ یہاں مزید اس طرح کھڑا رہنا گویا خود پر ظلم تھا، لیکن ضد میں وہ کھڑی تھی کیونکہ اس بدتمیز شخص سے ہار ماننے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ قومی شہر ہے، آپ کے پاپا کے شاہی محل کا پورٹیکو نہیں جو پاپا کی پری ہوائی جہاز کی طرح گاڑی اڑائیں۔ پبلک پلیس پر تیور اور گیئر دونوں پر ہاتھ ہولا رکھنا ہوتا ہے، ورنہ حوالات کا دروازہ تو کھولا ہی ہے حواس ٹھکانے لگانے کے لیے۔ اور اطلاع کے لیے آپ امریکہ پرٹ سے عرض ہے وہاں عوام کے خیر خواہ قطعی ہاتھ ہولا نہیں رکھتے۔ تمازت آفتاب سے پہلے ہی شعلہ جوالا بنی لڑکی کو اس نے آتش فشاں بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یقیناً تم میرے ڈیڈ کو جانتے نہیں ہو۔ مٹھی بھینچ کر بڑے ضبط کے ساتھ اس نے طبی آواز میں اپنے ڈیڈ کا دھونس ڈالنا چاہا۔ اچھا؟ ٹرنک کی اداکاری کرتے اس نے بونٹ سے ہاتھ کھینچ کر سینے سے لگایا۔
جواباً وہ تل ملا کر پہلو بدل گئی۔ معذرت جنابہ، کل BBC پر آپ ہی کے ڈیڈی جی کا بایو ڈیٹا نشر ہوا تھا، جو کہ کل میری نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مس ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاپی ہو تو میں بھی فیضیاب ہونا چاہوں گا۔ میں آئی؟ مذائقہ خیزی سے بھڑکا کر لبوں پر کمینی مسکراہٹ سجائے وہ اب اس کے جلتے تیکھے نقوش سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب آبرو کا شدت سے من کر رہا تھا کہ وہ اس کی کمر میں اٹکے گن کو نکالے اور ساری کی ساری گولیاں اس بدتمیز بدلحاظ تھانے دار کی الٹی کھوپڑی میں اتار دے، جس کے ساتھ اس کی ہر ملاقات نہایت واہیات رہی تھی۔ اب چلیں، باقی کا مراقبہ گھر کنٹینیو کر لیجیے گا، جہاں آپ کے توپ چیز ابا حضور آپ کی تلاش میں کنویں میں بانس ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا۔ ہاں چلو، اب وہی تمہارے ہوش ٹھکانے لائیں گے۔ تمہارے جبی سے شبنمی بوندیں صاف کرتی وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہوش تو آپ کے اڑیں گے، ابھی چلیے تو۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ جواباً وہ تن تن کرتی اندر بیٹھ کر دھڑام سے ڈور بند کر گئی۔ اصل دھماکہ تو اب ہوگا، خواہ جز وقتی ہی صحیح، ابھی متعارف اسی وردی والے کے نام سے ہوں گی۔ یہ دلسوز انکشاف آپ کے رنگ کس طرح اڑائے گا، دیکھنا دلچسپ رہے گا۔ وہ بڑبڑاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ جو جنابہ 3 ملاقات میں 3 منٹ سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر پائیں تھی، جب اسے معلوم ہوگا کہ 7 دن پہلے وہ 2 بول کے عوض اسی 2 کوڑی کے وردی والے کی زوجیت قبول کر چکی ہیں، تو کتنا مزہ آئے گا۔ محترمہ کی شکل مبارک دیکھ کر طلحہ کو سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ میرے لالے کا ہی جگر ہے اپنی آفت ناگہانی کی طرح بنی منقوہ سے بھٹی کی طرح تپتی دھوپ کی آتشی ماحول میں اس درجے کا رومانس جھاڑنے کی۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا فارس اپنے یار کی طمانینت اور مقابل کی تلملاہٹ پر محض تعصب کا اظہار ہی کر سکتا تھا۔ منشی جی، آپ بتانا پسند کریں کہ آخر اس عجیب و غریب مذاق کے سلسلے کو مزید کتنا اور کس حد تک طوالت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ اور آپ کے ملک صاحب، تاکہ اس حساب سے میں خود کو ایک بار ہی تیار کر لوں۔ وہ ان کی طرف چائے کا مگ بڑھاتا بگڑے نقوش کے سنگ ان کے نئے مطالبے پر شاکی ہوا۔ کون سا سلسلہ؟ وہی سلسلہ جس کی طوالت کے آگے تو مشہور زمانہ تان سین صاحب کی تان بھی مجھے چھوٹی معلوم ہو رہی ہے۔ وہ سخت کو زدہ سا اپنا کافی کا مگ لیے وہیں ابرار حمید کے مقابل بیٹھ گیا۔ خوبرو خد و خال سے کوف تو بیزاری صاف عیاں تھی۔ ابرار حمید چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے خاموش نگاہوں سے اس کی تلملاہٹ جلبلاہٹ ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہیں اسے اس قسم کی سخت رد عمل کی توقع تھی، اور منشی جی کا استعمال ثبوت تھا کہ وہ ان سے سخت قسم کا خفا ہے۔ ایسے کیا گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں یار؟ وہ ان کی خاموش نظروں سے خائف ہوا۔ وہ ہنوز چپی سادے تھانے دار کے ہاتھوں کی بنی مزیدار چائے کی چسکیوں کے ساتھ تھانے دار کی تنزیہ صلاحیت انجوائے کر رہے تھے۔ میں کوئی 10 دن پرانا اخبار نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے ملک صاحب کو بلا مبالغہ صاف جواب دے دیں، نہ ہم ان کے برابری کے ہیں اور نہ ہی ہمیں ان کے برابر کھڑے ہونے کا شوق ہے۔ ان کی خاموشی سے مزید تپا گئی۔ اور اس بات کا تو آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے، روز اول سے میں ان ملک زادی کو رخصت کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور مجھے ان کی طرف سے بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی اپنی نازوں میں پلی گلاب کی پنکھڑیوں پر سونے والی، مخملی قالین پر چلنے والی، عیش و آسائش کی عادی شہزادی کو کسی دکھی افساندہی کردار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہوں گے۔ کڑوی کسیلی کافی جو ٹھنڈی ہونے کے اور کچھ اس کے جلنے کڑنے سے مزید کڑوی بدمزہ ذائقہ منہ میں گھول رہی تھی، اس کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتا مسلسل ابرار حمید کو قائل کرنے میں جتا تھا، لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھے تھے، جواب تو دور کوئی رد عمل تک نہیں دے رہے تھے۔ سچ کہوں تو مجھے آپ لوگوں کی تک ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ نکاح کر لیا، چلو کوئی نہیں، ایک دستخط کی تو بات تھی، اب رخصت کروا کر محلوں کی رانی کو مٹی کے فرش تک لانے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ ذرا جانب خصوصی روشنی ڈالیں۔ آپ میری کیفیت کو انجوائے کر رہے ہیں منشی جی، ناٹ فیئر۔ وہ ان کی مسلسل خاموشی پر کچھ اور خفگی جتاتا مگ سائڈ پر پٹک کر نشست چھوڑ کر اضطرابی کیفیت میں کھڑا ہونے لگا تھا کہ مان انہوں نے اسے کثرتی بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کم از کم مجھے تم سے اس احمقانہ گفتگو کی امید نہیں تھی۔ ان کا لہجہ شاکی تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے کہ نکاح کر لیا ایک دستخط کی بات تھی؟ زحمت نہ ہو تو تفصیلاً وضاحت کرو اس جملے کی۔ افسوس بھری نظر اس کے تپے تپے نقوش پر گاڑے ابرار حمید نے متعصب انداز میں بیٹے کی پکڑ کی۔ نکاح کا مطلب شادی ہوتا ہے اور شادی کا مطلب ذمہ داری، تو میں کیا سمجھوں، تم اپنی ذمہ داری سے دامن بچا رہے ہو؟ یا 4 گواہان کی موجودگی میں ذمہ داری اٹھا کر خدا نخواستہ بزدلوں کی طرح مکر رہے ہو، یا سرے سے احساس ذمہ داری ہی فراموش کر بیٹھے ہو؟ وہ باقاعدہ کرخت انداز میں باز پرس کے موڈ میں تھے۔ طلحہ کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اس کے ابا جی فضول ہی منشی بنے، شعبہ وکالت میں اچھی ترقی کرتے۔ ایسے دلسوز حادثات چاہے بھی تو انسان نہیں بھلا سکتا۔
بے فکر رہیں، نیند چین سب ڈسٹرب کر دیا آپ کے اس ہمدردی میں اٹھائے قدم نے۔ اس نے بھنا کر جوابی کارروائی کی۔ طلحہ، ان کے دبے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ابا، آپ جانتے ہیں ہم دونوں کی دنیا میں واضح فرق ہے جو مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ وہ مضطرب سا اپنی نشست چھوڑ کر دریچے میں کھڑا ہوا۔ لڑکی اس وقت ڈر و خوف کے زیرے سے جانے انجانے میں یہ بے میل رشتہ جوڑ چکی ہے، لیکن ہوش و حواس میں وہ مجھے کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گی۔ اس کا نمونہ آپ اس دن فارم ہاؤس پر اس کی بدتمیزی کی صورت دیکھ چکے ہیں۔ پرسوں جب میں اسے ملک مینشن ڈراپ کرنے گیا تھا تب بھی آپ لوگوں نے لازمی اس کا رویہ نوٹ کیا ہوگا۔ میں ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا، لیکن آپ لوگ مجھے حقیقت سے نظر چرانے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ نیچے سڑک سے گزر رہی اکا دکا گاڑیوں پر نظریں گاڑی وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اپنا موقف سمجھانے اور قائل کرنے کی۔ ابرار حمید اس کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ قبول کرے بھی کیوں؟ اس کے یا اس کے والد کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ وہ چاہیں تو کھڑے کھڑے سوئمبر رچا سکتے ہیں اپنی دختر کا۔ ہاں، ابھی ان پر کڑا وقت ہے، لیکن وقت کی بہترین خاصیت ہے اچھے برے کا فرق کیے بغیر گزر جانا۔ ان کا بھی گزر جائے گا، اس کے لیے ہم کیوں اپنی ڈیلی لائف متاثر کریں؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ اور پھر ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا رشتہ ایک بار جڑتا ہے مگر عمر بھر کے لیے جڑتا ہے۔ وہاں نئے رشتے کا بیج بوتے ہی لوگ خلوص و محبت سے اس کی آبیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا وہاں ان جنابوں کو ہم اپنے گھر کے فرد کی حیثیت سے متعارف کروائیں اور جب سب ختم ہو تو بے وجہ ہمارے اپنوں کی بے لوث محبت کا تماشا بنے، کیونکہ آپ کے عظیم ملک صاحب اور ان کی شہزادی تو اس کے بعد مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن میرے بے غرض محبت کرنے والے اپنوں کے دل پر ان کے نام کی گرہ تا حیات کے لیے پڑ جائے گی۔ وہ بہت دور کی سوچ رہا تھا، انداز متفکر ہونے کے ساتھ ساتھ حتمی دو ٹوک بھی تھا۔ ابرار حمید اچھی طرح جانتے تھے وہ نہ صرف اپنے بھائی بہن بلکہ اپنے پورے محلے کے مخلص لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ان کی تکلیف مطلب طلحہ ابرار حمید کی تکلیف۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ تھانہ دار کی بیوی آتی اور لوگ اس پر محبت نہ نچھاور کرتے؟ یہ پہلو واقعی نازک تھا، لیکن وہ نظر چرا گئے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی کے لیے اسے میرا حکم سمجھو اور تعمیل کرو۔ ٹھیک 2 دن بعد تم آبرو بیٹی کو لینے ملک مینشن آ رہے ہو۔ 1-2 دن وہ تمہارے ساتھ فلیٹ پر رہے گی، پھر مرضی ہو تو گھر لے آنا۔ انہوں نے بے لچک انداز میں آخری فیصلہ سنایا۔ ابا، وہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد جواب میں وہی مرغی کی ایک ٹانگ پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ابا، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی آنکھوں سے مرے خاندان کی عقیدت و وفاداری کی پٹی اتار کر دیکھیں، یہ نہایت ہی حساس معاملہ ہے۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ اس چلتی پھرتی ڈریگن کو اپنے گھر کسی قیمت پر نہیں لانا چاہتا تھا، جو دولت و خوبصورتی کے نشے میں اس قدر چور ہوتی تھی کہ تمیز و لحاظ کو بھی کچھ گردانتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، دیا موقع، سمجھاؤ اپنا موقف۔ یک ان کا انداز بدلا، اب وہ جیسے فارغ تھے اس پر احسان عظیم کرنے کے لیے۔ شکریہ اس احسان کے لیے، لیکن نہیں چاہیے۔ وہ خفا ہو گیا۔ مطلب پچھلے 1 گھنٹے سے کیا وہ لوری سنا رہا تھا جو اب وہ واپس وکیل صفائی کو طلب کر رہے تھے؟ طلحہ، میں تمہاری کیفیت، تمہارے خدشات سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں صرف تمہارا باپ نہیں، تمہارا بہترین دوست بھی ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ان پہلوؤں پر میں نے نہیں سوچا ہوگا؟ کچھ توقف سے اپنے خفا گھبرو جوان کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ مخصوص دوستانہ انداز میں گویا ہے، تاہم اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ ہنوز نیچے خالی سڑک کو گھور رہا تھا جہاں کسی روح کا نام و نشان نہیں تھا، ٹھیک اس کے دماغ کی طرح جہاں دلائل جواز کا پٹارا بالکل خالی ڈھول ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا، باپ کے حکم کی سرکوبی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ اس لڑکی کو اپنی دنیا میں جس وقت ہی صحیح ٹھکانہ دینے کے حق میں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اپنی زوجیت کا اعلیٰ درجہ اسے سونپ چکا تھا۔ اس دن آبرو بیٹی اچانک سے غائب ہوئی تو صحیح معنوں میں ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ سب کا دل ایک ہی خدشے سے گھرا سکڑ کر پھیلنا بھول گیا تھا کہ کہیں وہ زیاد گیلانی کی حدیں نہ چڑھ گئی ہو، کیونکہ زیاد گیلانی کو تم لوگوں کے نکاح کی خبر ہو گئی ہے۔ وہ ان دنوں ملک سے باہر تھا اور وہیں سے اس نے ملک صاحب کو فون کر کے ٹھیک ٹھاک دھمکی دی ہے۔ وہ ایک جھوٹی غیرت و شان کی ذام میں ہر حد سے گزر جانے والا شخص ہے۔ اسے کوئی بعید نہیں کہ وہ آبرو بیٹی کو… انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ طلحہ کے جبڑے بھینچ گئے، نہ جانے کیوں۔ شاید لاکھ انکار و احتجاج کے باوجود اس کی مردانگی، اس کی غیرت گوارا نہیں کر پائی تھی کہ کوئی اس کے نام کے ساتھ جڑی لڑکی کے بارے میں ایسے گھٹیا خیالات رکھے۔ یوں بھی وہ فرض شناس جوشیلا جوان تھا اور ایک مرد خاص کر پولیس کی وردی میں ملبوس ہونے کے ناطے اس کا پہلا فرض ہی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کی عزت و حرمت کی حفاظت تھی۔ پھر اس نے پنچایت میں بھی واپس اپنا معاملہ ڈالا ہے۔ پنچ کے اراکین بھی ملک صاحب کے اس قدم پر بے حد برہم ہیں اور جلد از جلد انہیں پنچایت میں پیش ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے آبرو بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر بے فکر ہو جائیں، پھر ان سب سے نپٹیں۔ وہ مزید تفصیلاً گویا ہوئے۔ پھر پنچایت؟ آخر کس جہاں میں جی رہے ہیں آپ کے ملک صاحب؟ اس نے تب کر انہیں دیکھا۔ آج اسی پنچایت کی مہربانی سے ان کی لاڈلی بلی در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہے
اور انہیں اب بھی پنچایت کی پڑی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کورٹ کچہری، قانون، پولیس والے کیا شو کے لیے ہیں ملک میں؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ عجیب ہی کوئی منطق تھی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ پنچایت کے جاہلانہ فیصلوں کی سرکوبی کرنے سے ہراساں ہیں۔ بیٹا وہ جدی پشتی زمیندار لوگ ہیں۔ دنیا چاند پر پہنچے یا مریخ پر، کچھ چیزوں سے وہ بغاوت مول نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں انہیں کا مفاد چھپا ہے جو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ابرار حمید آسان سے بولے۔ طلحہ محض طنزیہ مسکرایا۔ میں ایک بار پھر بات کر لوں گا ملک صاحب سے، اور کل یا پرسوں آ کر تم آبرو بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ وہ اسے بے بسی سے پچوتاب کھانے کے لیے تنہا چھوڑ کر خود کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ماتھے پر شکن لیے بھینچے جبڑے، تنی پیشانی کی رگیں اور سب تہس نہس کر کے تماشا دیکھنے کی خواہش سے سرخ آنکھوں سمیت کھڑا، جیسے سگریٹ نکال کر کے ساتھ خود کو بھی سلگانے لگا۔ غالباً مس سونی کی گڑیا اپنے ایمرجنسی ہسبینڈ کے اس مبارک اور حسب نفس سے ناواقف ہیں، اور جب جنابہ کو حقیقت کا علم ہوگا وہ خود سب کو دگنی کا ناچ نچائیں گی۔ پھر مجھے کیا غرض ہے بے وجہ ہائپر ہونے کی؟ یکایک ذہن میں خیال سا کند اور طلحہ پرسکون ہوتا کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ گیٹ ریڈی مس سونی کی گڑیا، یہ مٹی کا گڈا آپ کو انشاءاللہ پرسوں شام رخصت کرنے آئے گا، اور اتفاق سے بلکہ حادثاتی طور پر آپ اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی۔ وہ چشم تصور میں اس بھوکی شیرنی کا خوں خوں کراتا چہرہ لا کر دلکشی سے مسکراتا بالکل ریلیکس ہوگا۔ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب سب اس امریکی ولڈ کیٹ نے خود کر دینا تھا۔ وہ بری الذمہ تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے ہی آڈیو ناولز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔